أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن اور جو کانا رہا ہو فی ہذی اس دنیا میں اعمی اندھا فہوا پس وہ ہوگا فی الآخرت آخرت میں بھی اعمی اندھا واضل بلکہ زیادہ بھٹکا ہوا سبیلا راستے کے اعتبار سے. بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی وہ یہ کہ ایک ایسا شخص جو دنیا میں دین کے معاملے میں اندھا رہا ہو، باقی تو اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے. جہاں پر پیسہ زیادہ ملتا ہے، کس نوکری کے اندر پیسے زیادہ ملتے ہیں، کس ملک میں تنخواہ اچھی ہے، یہ اس کو بہت تیز نظر آتا ہے. لیکن جس کو اسلام نظر نہیں آتا اس سے اندھا بنا ہوا ہے. فلموں اور سینما گھروں کے راستے خوب نظر آتے ہیں لیکن مسجد نظر نہیں آتی، اور باقی چیزیں دنیا کی ترقیاں بہت نظر آتی ہیں لیکن دین کی طرف نہیں آتا. ہدایت سے اندھا بنا ہوا ہے. تو موت کے بعد محشر کے میدان میں یہ اندھا اٹھایا جائے گا. فہو پس ہوگا فی الآخرت آخرت کے اندر اعمی اندھا. وہاں پر جنت سے اندھا ہوگا کہ جہنم کا راستہ تو اس کو واضح نظر آئے گا، دکھلایا جائے گا، لیکن جنت کا راستہ اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہاں پر اس سے بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر ہدایت کے راستے سے اندھا ہونا یہ بھی خطرناک ترین ہے، لیکن جو آدمی آخرت کے اندر اندھا ہوگا اضل سبیلا، وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر اندھے پن کو دور کرنے کا امکان ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے کہ آج احساس پیدا ہو گیا، توبہ کر لے، اسلام کو قبول کر لے، اندھا پن دور ہو جائے گا، بینا ہو جائے گا، دیکھنے والا ہو جائے گا. اپنی اصلاح کر لے، نماز روزہ حج زکوٰۃ شروع کر دے، قرآن کو دیکھنے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو یہ نابینا سے بینا ہو جائے گا. دنیا کے اندر موت سے پہلے امکان موجود ہے اپنی اصلاح کا، لیکن دنیا کے اندر دین سے اندھا ہو کر کے چلا گیا تو محشر کے میدان میں جنت سے اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہاں پر جتنی کوشش بھی کرے گا اس کو وہ آنکھیں نہیں ملیں گی جو اس کو جنت کا راستہ دکھلا سکیں، بتلا سکیں. وہاں پر محشر کے میدان میں بھی اور اس سے پہلے موت کے وقت بھی اور اس کے بعد جہنم کے اندر بھی اللہ کے سامنے اپیل کریں گے، درخواست دائر کریں گے کہ ایک موقع دے دیا جائے. دنیا میں جائیں گے اور ٹھیک سے مسلمان بن کر کے رہیں گے، ان کی درخواست رد ہو جائے گی. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا کر کے تمہیں پھیر دیں اس وہی سے کہ جو وہی ہم نے کی علیہ تیری طرف لتفتری، تاکہ آپ گھڑ لیں علیہ نہ ہمارے اوپر غیرہ ہو، اس کے علاوہ کچھ اور. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کا آغاز کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح 40 سال تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے اور آپ کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اور اپنے میں ایک اچھا انسان کہا کرتے تھے، ہر جگہ تعریفیں بھی کرتے تھے. لیکن جب آپ نے نبوت کے کام کا آغاز کیا اللہ کی ہدایات کے مطابق، اور بالخصوص جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی کہ لوگوں اگر کوئی بندگی کے لائق ہے تو ایک اللہ رب العالمین ہے، وہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے حقیقت واضح کی کہ جن کے آگے دن اور رات جھکے جاتے ہو، یہ لات، یہ زمانات، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو لوگ بگڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے روکنے کے لیے، حق سے روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے، شرک کے خلاف بات سے روکنے کے لیے، بتوں کی کمزوری کو بیان کرنے سے روکنے کے لیے، آپ ذہن کے اندر سوچ لیں کہ جو قدم انسان اٹھا سکتا ہے ایک کام سے کسی کو روکنے کے لیے، وہ سب انہوں نے اٹھائے. کوئی ایک طریقہ بھی کسی کو ایک کام سے روکنے کے لیے جو آدمی اختیار کر سکتا ہے اس کو نہیں چھوڑا، سب حربوں کو اپنایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو سلام کرتے ہیں. ہمارے بعض لوگ ایک فون کی کال کے اوپر ڈھیر ہو جاتے ہیں، ایمان کو بیچ دیتے ہیں، سمجھوتا کرنا شروع کر دیتے ہیں
موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کہ جب بھی لوگوں نے رسول اللہ کو خریدنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، سنہری الوف کے ساتھ لے کے جانے کے مترادف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر ان لوگوں کی یہ طاقت ہے کہ اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ کے اوپر، چاند کو میرے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیں، تو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، یا تو یہ دین پورا ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکشیں کی، اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نوجوان انہی 4 چیزوں کے لیے تگدو کر سکتا ہے، اور ان 4 چیزوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کے لیے پیشکش کی۔ کہا کہ مال چاہیے، اگر اس لیے دن رات کام کرتے کہ مال چاہیے تو پورے مکہ کا مال پاؤں میں ڈھیر کیے دیتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی چاہیے جو تمہیں پسند آ گئی ہے، بس تم نام بتلاؤ، تمہارے ساتھ شادی کرائے دیتے ہیں۔ سرداری چاہیے تو آپ کو مکہ کا سردار بنائے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری چاہیے تھی، لیکن کٹھ پتلی سرداری نہیں چاہیے تھی کہ جس کے اندر آدمی سردار تو لیکن اختیارات اوروں کیوں، ایسا نہیں۔ اور اگر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا علاج کرائے دیتے ہیں۔ یہ لالچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے روکنے کے لیے تنگ بھی کیا گیا۔ جس راستے سے جاتے تھے لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کے لیے طرح طرح کے برے القابات بھی کہا کرتے تھے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنوں کہتے، اور تمام تر ان کی کوششوں کا مدعا ہی ہوتا تھا کہ بس ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ اس کام سے باز آ جائیں۔ یہ توحید کا جو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس بات کو کہنے سے رک جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بھی کئی جرگے لائے کہ آپ اپنے بھتیجوں کو اس کام سے روک دیں، وگرنہ ہماری طرف سے ان کو گھسن پہنچے گا، پھر آپ نے خفا اور ناراض نہیں ہونا ہے۔ لیکن ان کے تمام تر جرگے ناکام، کہ انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے روکنے کے لیے، حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں بھی دیں۔ اور ابو جہل نے تو ایک دفعہ صاف یہ بات کہہ دی تھی، کہا کہ آج کے بعد اگر میں نے یہ بات دیکھی کہ یہ شخص بیت اللہ کے اندر بتوں کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو میں اس کے سر کو نعوذ باللہ کچل دوں گا۔ اور ایک دفعہ آیا بھی تو لوگوں نے اس کو یاد بھی کرا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے کے اندر تھا، تو پتھر لیا اور گئے، رسول اللہ کے بالکل قریب پہنچے تو پتھر ہاتھ سے گرا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اپنے منہ کا ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز سے دفاع بھی کر رہا ہے، واپس آ رہا تھا۔ تو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر لیتے۔ اور ابو جہل کا خود بھی اپنا بیان ہے، جب لوگوں نے تانا دیا کہ تم تو مارنے کے لیے گئے تھے، سر کو کچلنے کے لیے گئے تھے، تو ہاتھ سے پتھر گرائے اور واپس ہوئے، ناکام واپس ہوئے، تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی تھی جس کے اندر میں نے آگ اور کچھ پر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتے۔ وَإِن كَادُوا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا کر کے تمہیں روک دیں اس وجہ سے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے۔ کئی دفعہ یہ پیشکشیں بھی کی کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں، ایک دفعہ ہم آپ کے خدا کی بندگی کر لیں گے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کریں۔ پیشکشیں کرنے کی اور سمجھوتے کرنے کی کوشش کی، تو یہاں پر فرمایا یہ آپ کو دین اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیانیہ جاری کر دیں۔ پھر فرمایا اگر آپ یہ ان کے کہنے کے مطابق بیانیہ جاری کر دیں تو اس صورت کے اندر یہ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ ان کے بغض کو ختم کرنا، ان کی دشمنی اس وقت ختم ہوگی کہ آپ ان کی خواہش کے مطابق بیانیہ دے دیں۔ اور وہ بیانیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا چاہتے ہیں یہ کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے خلاف کچھ نہ کہیں، یا یہ کہہ دیں کہ اللہ بھی اختیار رکھتا ہے اور یہ بت بھی اختیار رکھتے ہیں، اور یہ آیت میرے اوپر اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا
یا کم از کم آپ یہ بیانیہ دے دیں کہ سارے دین ٹھیک ہیں، وہ دین بھی ٹھیک ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں جو توحید کا ہے، اور یہ شرک کا دین بھی ٹھیک ہے، اور یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ بیانیہ آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ بیانیہ دے دیں، یہ بیان دے دیں تو اس صورت کے اندر یہ آپ کو اپنے دوست بنا دیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ آپ کو حق سے پھیرنا چاہتے ہیں لتفتری، تاکہ آپ گڑھ لیں علینا ہمارے اوپر غیر، اس کے علاوہ کوئی اور بات، کیونکہ اللہ کی بات تو یہ ہے کہ پسندیدہ دین ہے تو اسلام ہے، یہی پسندیدہ مذہب ہے، اور یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ سارے دین ٹھیک ہیں، جو جس مذہب کے مطابق چلنا چاہے سارے ٹھیک ہیں، تو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ غیر حق بات، اور وہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، گویا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنے کی بات ہو جائے گی۔ تو کہا کہ ان کی دشمنی ختم ہونے کی یہی بات ہے کہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے شرک کے خلاف باتیں ختم ہو جائیں۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو بہت قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کسی قدر جھک جاتے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے ثابت قدمی عطا فرمائی تو آپ ان کی طرف نہیں جھکے۔ اور یہ عام ضابطہ ہے کہ جو آدمی عزم کر لے کہ میں نے اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو اللہ رب العالمین اس چلنے کے اندر توفیق دیتا ہے، اور انبیاء تو اس سوچ کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو تو ہم نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ تو جس کا عزم ہو کہ میں نے اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے، اللہ اس کو استقامت کیوں نہیں دے گا؟ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت دی، اور آپ وسلم ان کی طرف نہیں جھکے۔ اور اس سے اگلی آیت دیکھیں، اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ اللہ یہ بات کہہ سکتا ہے، اور کوئی اپنی زبان کے اوپر لانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بہلاگ ہوتا ہے، سب اللہ کی نظر کے اندر برابر ہیں۔ رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کی خواہش کے مطابق غیر حق بات زبان سے نکال دیں ان کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دوہری سزا آپ کو دے گا، اور یہ بات اللہ کہہ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دوہری سزا دے گا۔ تو یہاں پر یہ حقیقت میں رسول کو سنا کر امت کو بتلایا گیا ہے۔ رسول سے تو الحمدللہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ دین کے اوپر نعوذ باللہ سمجھوتا کرنا شروع کر دیں گے، اور رسول اللہ نے کیا بھی نہیں۔ لوگوں نے رسول اللہ کا خریدنے کی کوشش کی، دین سے ہٹانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر متزلزل استقامت دکھائی۔ تو لوگوں کو حقیقت کے اندر بتلایا جا رہا ہے کہ اگر رسول بھی نعوذ باللہ غیر حق بات کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دینے کی اعلان کرتا ہے، تو عام انسان کس باغ کی مولی ہے کہ جب وہ غلط کرے گا تو کیا اللہ اس کو سزا نہ دے گا؟ ضرور سزا دے گا۔ تو رسول کو سنا کر کے امت کو بتلایا گیا ہے کہ دین کا سودا نہیں کرنا ہے، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غیر حق باتوں کو حق تم نے نہیں کہنا ہے، جو حق ہے اسی کو اختیار کرنا ہے، اسی کو بیان کرنا ہے، اسی کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وما اور جو کان رہا فی ہذہ، اس دنیا کے اندر اعمیٰ اندھا ہدایت سے، فہو پس وہ ہوگا فی الآخرۃ، آخرت کے اندر اعمیٰ اندھا جنت سے، وأضل زیادہ بھٹکا ہوا سبیلا، راستے کے اعتبار سے، وإن کادوا اور ان کی کوشش یہ ہے کہ لیفتنونک کہ یہ فتنے میں مبتلا کریں تم کو، عن الذی اوحینا پھیر کر اس وحی سے جو ہم نے الیک آپ کی طرف کی، لتفتری تاکہ آپ گڑھ لیں علینا ہمارے اوپر غیرہ اس کے علاوہ کچھ اور، وإذن اور اس صورت میں لتخذوک یہ لازمت بنا لیتے تم کو، خلیلا اپنا دوست، ولولا اور اگر نہ ان ثبتناک یہ کہ ہم نے ثابت قدم رکھا ہوتا آپ کو، لقد کدت تو بہت ممکن تھا، ترکن آپ جھک جاتے الیہم ان کی طرف، شیئا قلیلا کسی قدر، اذن اس وقت لازقناک ہم مزہ چکھاتے تم کو، ضعف الحیات سزا کا دگنا دنیا میں، وضعف الممات اور دگنے عذاب کا مزہ موت کے بعد، ثم پھر لاتا جو تو تم نہ پاتے، لکا اپنے آپ کے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، نصیرہ کوئی مددگار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔